اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، آئندہ کی زندگی میں ایک عہد و پیمان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی نا، بظاہر رمضان سے، لیلۃ القدر سے، اس مناسبت سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا ہے۔ پہلے اس آیت کو سمجھیے، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 11ویں پارے کی آیت ہے، سورہ توبہ کی بالکل آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تعلق سے فرماتے ہیں، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے نا اس پر وہ بہت گراں گزرتی ہے۔ میری اور آپ کی تکلیف ہمارے نبی کو بہت گراں گزرتی ہے۔ اللہ کے نبی کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اگر اللہ کے نبی کا کوئی امتی تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اس نبی کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف الرحیم اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن اس موقع پر اللہ نے یہ صفت اپنے نبی کے لیے بیان فرمائی کہ وہ نبی اپنے امتیوں کے لیے رؤوف الرحیم، بہت ہی شفیق اور بہت مہربان ہے۔ نبی علیہ السلام کی شفقت اور رحمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس چیز کو سوچئے، بار بار سوچئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، دسیوں بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے اپنے دل کے ٹکڑے کروائے۔ یہ بات حسی طور سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے عرفہ کے میدان میں 4 گھنٹے میرے اور آپ کے نبی نے میرے اور آپ کے لیے دعا مانگی ہے اللہ سے۔ وہ نبی، اس کی صفت قرآن نے بیان کی ہے، رؤوف الرحیم۔ لیکن اس رمضان کے تعلق سے اتنا شفیق اور مہربان نبی جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ سوچئے ذرا اس بات کو، دل کے کانوں سے سنیے گا اس بات کو۔ ہم نہ بہت بے باک اور نڈر دل کے لوگ مانے جاتے ہیں، اللہ کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بہت حساس، دنیا کے معاملے میں بہت چوکنے، دنیا کے معاملے میں نفع نقصان کو بہت اچھے سے سمجھنے والے، لیکن اللہ کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، جنت اور جہنم کے معاملے میں، قبر کے معاملے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے معاملے میں کہا جاتا ہے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ یہ میرے اور آپ کے جملے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے بد دعا سنو ہوگی۔ ہمارا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا، ہم خالی سنتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ سنتے ہیں تو نکال بھی دیتے۔ جبرائیل امین یوں کہے ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یہ جبرائیل امین جانتے ہو کون ہے؟ سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس وحی لے کر کے یہی آیا کرتے تھے۔ ملائے اعلیٰ میں ان کی بہت اونچی شان ہے، اتنی طاقت کے مالک ہے کہ قوم لوط کو اپنے پر کے آدھے حصے پر اٹھا کر کے آسمان دنیا پر لے جا کر کے الٹا زمین پر پٹک کر کے اللہ کے حکم سے ان کو دیس و نابود کر دیا تھا۔ یہ وہ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں، کہہ دیجئے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اور وہ نبی جو اس امت کے لیے رویا، اڑا اور ہمیشہ روتا رہا، ہمیشہ روتا رہا، بار بار روتا رہا، بار بار یہ کہتا رہا مجھے اپنی امت کے بارے میں بڑا غم ستاتا ہے، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ لیکن وہی شفیق اور مہربان نبی جب یہ بد دعا جبرائیل امین نے کہی ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ اس وقت ہم سب دعا کے لیے جمع ہوئے نا یہاں پر، میں دعا کروں گا، میری کیا حیثیت ہے دعا کی؟
لیکن ایک امید کے ساتھ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں کہ ختم قرآن کی نسبت سے جمع ہوں گے، لیلۃ القدر کی نسبت سے جمع ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہماری آمین کو سن لے، ہو سکتا ہے اسی نیت کے ساتھ تو یہاں آتے ہیں نا۔ میری آمین کی اور میری دعا کی کیا حیثیت ہے؟ ایک طرف جبرائیل امین کی بد دعا ہو، آقا کی آمین ہو، پھر کوئی شک بچتا ہے اس کی ہلاکت میں؟ پھر کوئی شک بچتا ہے اس کی ناکامی کے اندر؟ ہاں، اب وہ وقت تو گزر گیا، یہ رمضان تو ہم سے گزر رہا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دل جب یہ حالات دیکھتا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے حالات مناظر دیکھے، اس لیے میں اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کھل کر کے کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتی پر نبی علیہ السلام کی ایک امتی کی ذمہ داری ہے اس درد دل کو امت کے سامنے رکھنا۔ دعوے کے اعتبار سے میں بھی یہاں پر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، دل پھاڑ کر کے دیکھ لو، نبی سے محبت ہے۔ سب یہ کہیں گے، نعرے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آقا سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، سب کہیں گے، لیکن جب محبت کا عملی نمونہ پیش کرنے کی باری آتی ہے، ہم سب جو ہے نا زیر زمین ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت میں اللہ کے سامنے یہ جو کچھ ہماری ناٹک، یہ جو نوٹنکیاں ہیں، ہم یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اچھی طرح کان کھول کے سن لیجئے، اچھی طرح سن لیجئے۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں راز چھپے پڑے ہیں نا، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ ہم یہ کہہ کر کے اللہ سے محبت ہے، بچ جائیں گے کل قیامت میں؟ یہ کہہ کر کے نبی سے محبت ہے، بچ جائیں گے کل قیامت میں؟ نبی سے محبت کا عملی اظہار تو کر کے بتاؤ نا۔ محبت تو وہ تھی جو صحابہ کر کے گئے، محبت تو وہ تھی جو صحابہ دکھلا کر کے گئے کہ محبت تو یہ چیز ہے۔ ایک صحابیہ، انصاری صحابیہ، ایک عورت ہے، ایک غزوے کے موقع پہ اس عورت کے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ و مقدس جماعت قرآن نے ایسے ہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے لیے نہیں کہہ دیا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ کامیاب ہے، قرآن نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ ان صحابہ کی دن اور رات اللہ کے نقش قدم پر، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چل کر کے ان کے پاؤں گھسے ہیں، گھسے ہیں، ان کی زندگیاں کھپی ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت میں، تب جا کر کے قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو یہ انصاریہ صحابی 4 بیٹے، ایک نہیں 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں کسی ایک کی ایسے ہی موت ہو جائے، وقت آیا چلا گیا، تو کئی مہینے اس کے سوگ منائے جاتے ہیں، اور پھر کفریہ کلمات جو بکے جاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ صحابیہ تھی، اللہ کے نبی کے زمانے کے پاکیزہ نفوس لوگ تھے، اللہ کے نبی کی محبت کو حقیقت میں دل میں بسانے والے لوگ تھے، ان کی نظر آخرت پر تھی، مادیت پر نہیں تھی، اس لیے وہ اس نفع نقصان کو سمجھتے تھے کہ دنیا کا نفع نقصان کوئی چیز نہیں ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے والے وہ لوگ تھے۔ جب 4 بیٹے شہید ہوئے تو کسی نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ خبر اڑائی گئی کہ غالباً اللہ کے نبی بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ عورت کو جب یہ خبر ملی، اس انصاریہ صحابی کو، صحابیہ کو رضی اللہ عنہا، تو گھر سے بےتاب ہو کر کے نکلتی ہے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ تمہارے فلاں بیٹا شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے میرے آقا کے بارے میں بتلائیے کہ وہ کیسے ہیں، وہ کس حالت میں ہے۔ کسی نے کہا وہ ٹھیک ہے، کہا کہ نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو کہ مجھے چین نہیں آئے گا۔ جب جا کر کے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، تو یہ برسر عام یہ جملہ کہا اس صحابیہ عورت نے، اب میرے لیے دنیا کی ساری تکالیف سے جو ہے برداشت کرنا آسان، اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے کہ میرے 4 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ محبت تو اسے کہتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ صحابہ کی محبت اور ایک طرف ہماری محبت۔ جس نبی نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا، اس نبی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں اس نبی کے لیے؟ ایک بھی کھڑا ہو کر کے مجھ سمیت کوئی ایسا کہہ دے کہ میری زندگی آقا کی زندگی جیسی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اس رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ ہم سب کو معاف کرے، بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے روزے نہیں رکھے، جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی۔ اس مسجد کے اندر میں نے تراویح پڑھائی، اللہ کے گھر میں قرآن سننے کی نسبت پر تمہیں اتنی تھکاوٹ کہ 20 رکعت پڑھی گئی، 1.25 پارہ پڑھا گیا،
اور گھر باہر کی محفلوں کے اندر گھنٹوں گھنٹے کھڑے ہیں، چوکوں پر کھڑے کر دو، موبائل لے کر کے کھڑے کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کی نسبت پر ہمارے پاؤں تھکتے ہیں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہونے میں ہمیں عادت نہیں۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے، کون کیا کر کے جا رہا ہے اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور کل قیامت میں اللہ پاک تمہیں اس کیے ہوئے کے مطابق تمہیں بدلہ دیں گے، تمہاری جزا اور سزا طے ہوگی۔ اس لیے غفلت کی زندگی سے باہر نکلیے۔ قرآن نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ کل قیامت میں جب نامہ اعمال سامنے کھلیں گے